यकम दिसंबर 1955 को अमरीकी रियासत अलabama के दारुल-हुकूमत मोंटगोमरी में एक स्याह फाम खातून रोजा पार्क्स एक बस में सवार हुई। कुछ देर बाद बस में एक स्याह फाम आया तो ड्राइवर ने रोजा से कहा कि इसके लिए सीट खाली कर दो। रोजा ने इनकार कर दिया। ऐसे में ड्राइवर ने रोजा को पुलिस के हवाले कर दिया, मगर इस वाक़ये ने शहर के स्याह फाम लीडर्स को एहसास दिलाया कि अब इन्हें डरना नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए लड़ना होगा। इन लीडर्स में जॉर्जिया से ताल्लुक रखने वाला एक चर्च मुलाजिम मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी शामिल था। जो नाइंसाफी रोजा के साथ हुई थी, इसका सामना मार्टिन भी माजी में कई बार कर चुका था। इसने स्याह फामों से अपील की कि वो बसों का बाइकाट कर दें। स्याह फामों ने ऐसा ही किया और बसों में बैठने के बजाय पैदल सफर करने लगे। मार्टिन को इस हरकत की वजह से गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इसने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी। ये बाइकाट 1 साल तक चला, मगर इसने ट्रांसपोर्टर का दिवालिया निकाल दिया और उन्होंने हार मान ली। वो इस बात पर तैयार हो गए कि अब कोई सफेद फार्म किसी स्याह फार्म को बस की सीट से नहीं उठाएगा। ट्रांसपोर्टर्स की इस यकीन दहानी के बाद बाइकाट खत्म हो गया। मार्टिन के पास अपनी कार थी, लेकिन स्याह फार्मों की फतह के तौर पर वो भी एक बस में सवार हुआ। मार्टिन लूथर किंग ने नस्ल प्रस्ती के खिलाफ पहली लड़ाई जीत ली थी। ये लड़ाई इसने महात्मा गांधी के उसूल यानी अदम तशद्दुद की बुनियाद पर लड़ी थी। वो महात्मा गांधी को अपने लिए रोल मॉडल समझता था। मोंटगोमरी में ट्रांसपोर्ट के मसले पर कामयाबी के बाद मार्टिन ने एक सिविल राइट्स ग्रुप बना लिया, जिसे सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस या SCLC कहते हैं। इसी ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मार्टिन ने स्याह फामों के हुकूक के लिए एक ना खत्म होने वाली जद्दोजहद शुरू की। इस जद्दोजहद में इसे कई अमरीकी शहरों में जाना पड़ा, जहां हर शहर में एक नया चैलेंज इसका मुंतजर था। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के पास एक लिंकन मेमोरियल है, जिसमें लिंकन का एक देव हैकल मुजस्मा कुर्सी पर बिठाया दिखाया गया है। 17 मई 1957 को इस मुजस्मे के सामने मार्टिन लूथर किंग ने हजारों लोगों से खिताब किया। मार्टिन ने उस वक्त के अमरीकी सदर आइजनहावर से मुतालबा किया कि वो स्याह फामों को बराबरी के हुकूक दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। आइजनहावर ने तो मार्टिन के मुतालबे पर कान नहीं धरे, लेकिन मार्टिन ने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी, बल्कि वो स्याह फामों के हुकूक के लिए आवाज उठाता रहा। 1959 में उसने मोंटगोमरी छोड़ा और जॉर्जिया में अपने आबाई शहर अटलांटा चला गया। इसकी सिविल तंजीम का हेडक्वार्टर भी यही शहर था। अटलांटा में मार्टिन एक तलबा तहरीक में शामिल हो गया। हुआ ये कि स्याह फार्म और इनसे हमदर्दी रखने वाले सफेद फार्म तलबा ने मुहिम शुरू की थी। ये लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते और लंच टाइम में उन काउंटर्स पर बैठ जाते जो सिर्फ सफेद फार्मों के लिए मखसूस थे। मकसद ये दिखाना था कि सफेद फार्मों के लिए अलग काउंटर्स बनाना गलत है। ये मुहिम अमेरिका के कई शहरों में चल रही थी। ऐसे में पुलिस ने इन तलबा को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 19 अक्टूबर 1960 को मार्टिन भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर से गिरफ्तार हो गया। जब इसे जज के सामने पेश किया गया तो इसने कहा कि यह एहतजाज नस्ली नाइंसाफी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए है। मार्टिन लूथर 5 रोज बाद जेल से बाहर तो आ गया, मगर 4 मई को पुलिस ने इसे गलत लाइसेंस पर गाड़ी चलाने के बहाने गिरफ्तार कर लिया। इसकी टांगों को जंजीरों से बांधकर 200 मील दूर एक कैद खाने में मुंतकिल कर दिया गया। इसके हामियों को लगा कि अब मार्टिन का जेल से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन मार्टिन की खुशकिस्मती के उन दिनों अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे। मार्टिन के हामियों ने सदर के दोनों उम्मीदवारों रिचर्ड निक्सन और जॉन F कैनेडी से मदद की अपीलें की। कैनेडी मार्टिन की मदद के लिए तैयार हो गया। जॉन F कैनेडी का भाई रॉबर्ट कैनेडी वकील था। इसने जज को फोन करके मार्टिन को जमानत पर रिहा करवा लिया। मार्टिन की रिहाई की वजह से स्याह फामों की अक्सरियत जॉन F कैनेडी की हिमायती बन गई और सदारती इलेक्शन में उसे वोट भी दिया। उधर मार्टिन लूथर ने रिहा होते ही लंच काउंटर वाली तहरीक फिर से शुरू कर दी थी। आखिर अमेरिका में कई मुकामात पर सफेद फामों और स्याह फामों के लिए अलग अलग काउंटर्स खत्म कर दिए गए। मार्टिन ने स्याह फामों के हुकूक के लिए ये लड़ाई पुरअमन तरीके से जीत ली थी। अब मार्टिन ने अपनी तहरीक के लिए एक ऐसे शहर का इंतखाब किया जहां की पुलिस स्याह फामों को कुचलने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थी। फिर क्या हुआ, मुकाबला शुरू हो गया। रियासत अलabama के इलाके बर्मिंघम का पुलिस कमिश्नर बुल कॉर्नर था। ये शख्स नस्ल परस्ती के लिए बदनाम था।
وہ مظاہرین کو کھلے عام دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ جب مارٹن نے اس شہر میں تحریک شروع کی تو گورنر کے حکم پر پولیس مظاہرین پر نہ صرف ٹوٹ پڑی بلکہ مظاہرین پر لاٹھی چارج بھی کیا اور ڈرانے کے لیے کتوں کا استعمال بھی کیا۔ عورتوں سمیت 500 لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیے گئے۔ 6 اپریل کو سٹی ہال کی طرف مارچ کرنے والوں پر بھی کتے چھوڑے گئے۔ ایک مظاہرے کے دوران مارٹن بھی گورنر کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے مارٹن کو گرفتار کیا اور جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا، جہاں ایک چھوٹے سے روشن دان کے علاوہ روشنی اندر آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نیم تاریک کمرے میں مارٹن 1 ہفتہ قید رہا۔ اس دوران اس نے جیل میں بیٹھ کر اپنے حامیوں کے لیے ایک خط لکھا۔ اس کے پاس کاغذ تو تھے نہیں، اس لیے وہ ٹائلٹ پیپر اور اخباروں کی خالی جگہ پر لکھتا رہا۔ اس نے لکھا، لوگوں کے غیر منصفانہ قانون کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، لیکن قانون کی خلاف ورزی پر سزا بھگتنے پر بھی تیار رہنا چاہیے۔ مارٹن تو 1 ہفتے بعد جیل سے باہر آ گیا، لیکن ظلم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک موقع پر تو پولیس نے مظاہرہ کرنے والے بچوں سے پوسٹر چھین لیے، حتیٰ کہ 6 سال کی عمر کے بچوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ 2 مئی کو تحریک میں ایک فیصلہ کن موڑ آیا جب پورا شہر پولیس اور مظاہرین کے درمیان میدان جنگ بن گیا۔ پولیس نے مظاہرین پر صرف ڈنڈے نہیں برسائے بلکہ بڑے بڑے پائپوں سے واٹر گن کی طرح پانی کی بوچھاڑ کر دی۔ پولیس نے مظاہرین پر کتے بھی چھوڑ دیے جو مظاہرین کے کپڑے نوچتے رہے۔ پولیس سے جھگڑے کے بعد یہ مظاہرہ تو ختم ہو گیا، مگر شہر کے سفید فام دکانداروں کا صبر جواب دے گیا تھا۔ سیاہ فاموں نے ان دکانوں کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو رہے تھے۔ انہوں نے سیاہ فاموں کے ساتھ امتیازی سلوک بند کرنے کا وعدہ کر لیا۔ یوں پولیس کے تشدد کے باوجود مارٹن لوتھر کنگ ریاست الاباما کے علاقے برمنگھم میں کامیاب رہا، لیکن برمنگھم کے ساتھ ساتھ مارٹن ایک اور طلبہ تحریک میں بھی شریک ہو چکا تھا۔ یہ طلبہ خود کو فریڈم رائڈرز کہتے تھے۔ یہ لوگ بسوں میں سفر کرتے اور ہر سٹاپ پر سفید فاموں کے لیے مخصوص ویٹنگ روم میں احتجاج کے لیے بیٹھ جاتے۔ سفید فاموں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی بسیں جلا دی گئیں اور قاتلانہ حملے ہوئے، مگر طلباء نے ہار نہیں مانی۔ مارٹن نے بھی ان طلباء کا ساتھ دیا۔ ایک رات جب وہ مڈگمری کے ایک چرچ میں فریڈم رائڈرز کی ایک میٹنگ میں شریک تھا تو اس پر حملہ ہو گیا۔ سفید فام نسل پرست چرچ کے باہر جمع ہو گئے اور پتھر اور بوتلیں پھینکنے لگے، لیکن مارٹن اور اس کے ساتھی مشتعل نہیں ہوئے، وہ پرسکون رہے۔ وہ ساتھ مل کر ایک گانا گاتے رہے، ہم ہوں گے کامیاب، ہم ہوں گے کامیاب۔ آخر ہجوم کچھ دیر بعد خود ہی تھک کر واپس چلا گیا۔ اب سیاہ فام تحریک پورے امریکہ میں پھیل چکی تھی۔ پھر اس تحریک میں وہ کامیابی ملی جس کا انہیں برسوں سے انتظار تھا۔ 11 جون 1963 کو صدر کینیڈی نے کانگریس سے کہا کہ وہ سیاہ فاموں کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کرنے کے لیے شہری حقوق کا بل پاس کرے۔ یہ سیاہ فاموں کی بڑی کامیابی تھی۔ مارٹن لوتھر نے اس بل کی حمایت میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑا جلسہ منعقد کیا اور یہیں اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ 28 اگست 1963 کا دن واشنگٹن میں لنکن میموریل کے سامنے 2.5 لاکھ امریکیوں کا سمندر موجود تھا۔ مارٹن نے اپنا خطاب شروع کیا لیکن اسے پورا نہ کر سکا۔ اچانک ہجوم سے امریکی گلوکارہ اور لوتھر کی قریبی ساتھی مہالیہ جیکسن کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے کہا، لوگوں کو اپنے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ نہ جانے مہالیہ کو یہ خیال کیوں آیا تھا، مگر مارٹن لوتھر کنگ نے یہ الفاظ سنے تو اپنی تیار کردہ تقریر ادھوری چھوڑ دی۔ وہ بولا، میرا ایک خواب ہے کہ ایک روز جارجیا کے سرخ پہاڑوں پر سابق غلاموں کے بچے اور سابق آقاؤں کے بچے اکٹھے ہوں گے اور ان میں بھائی چارہ ہوگا۔ ایک روز لوگ میرے 4 چھوٹے بچوں کو ان کے رنگ سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے پہچانیں گے۔ مارٹن لوتھر کے یہ الفاظ تاریخ میں امر ہو گئے اور اس کا خواب ہر اس سیاہ فام کا خواب بن گیا جو ناانصافی سے نجات چاہتا تھا۔ اسی روز مارٹن اور اس کے ساتھی وائٹ ہاؤس گئے اور امریکی صدر جان ایف کینیڈی سے بھی ملے، لیکن سیاہ فاموں کو برابری کے حقوق دلانے سے پہلے ہی اس دوران ایک ٹریجڈی بھی ہو گئی۔ 22 نومبر 1963 کو امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا، لیکن سیاہ فاموں کی برابری کے حقوق کا بل جو کینیڈی منظور کروانا چاہتا تھا وہ اس کے جانشین لنڈن بی جانسن نے منظور کروایا۔ 2 جولائی 1964 کا دن امریکی سیاہ فاموں کی فتح کا ایک اور یادگار دن بن گیا۔ اس روز امریکی صدر جانسن نے کانگریس سے منظور شدہ بل پر دستخط
کر دیے تھے۔ بل پر دستخط کی تقریب کے لیے مارٹن لوتھر کنگ کو خصوصی دعوت دے کر وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا تھا۔ جب جانسن بل پر دستخط کر رہا تھا، مارٹن لوتھر کنگ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مارٹن نے پرامن طریقے سے سیاہ فاموں کے حقوق کی جنگ جیت لی تھی۔ وہ اس کارنامے پر نوبل پرائز انعام کا حقدار تھا اور یہ انعام اسے مل بھی گیا تھا۔ یہ بل پاس ہونے کے چند ماہ بعد اکتوبر میں مارٹن کو امن کا نوبل پرائز دیا گیا۔ نوبل پرائز کے ساتھ اسے $54,000 کی نقد رقم بھی ملی، جو اس نے شہری حقوق گروپ کو عطیہ کر دی۔ لیکن یہ بل منظور ہو جانے کے بعد بھی مارٹن کی جدوجہد ختم نہ ہوئی، بلکہ اس نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ مارچ 1965 میں مارٹن نے سیاہ فاموں کو ووٹنگ کا حق دلانے کے لیے 25,000 لوگوں کے ساتھ الاباما کے دارالحکومت منٹگومری کی طرف مارچ کیا۔ اس مارچ کی وجہ سے 6 اگست 1965 کو صدر جانسن نے ووٹنگ رائٹس ایکٹ پر بھی دستخط کر دیے۔ اس ایکٹ پر دستخط کی تقریب میں بھی مارٹن لوتھر کنگ موجود تھا۔ اس ایکٹ کے تحت سیاہ فاموں کو بغیر کسی شرط کے ووٹر بننے کی اجازت دے دی گئی، حالانکہ اس سے پہلے انہیں ووٹر بننے کے لیے تعلیمی ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا تھا۔ سیاہ فاموں کی ووٹنگ اور حقوق کا مسئلہ ختم ہوا تو مارٹن نے غربت کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور شکاگو پہنچ گیا۔ شکاگو میں 10 لاکھ سیاہ فام رہتے تھے، مگر ساری اچھی ملازمتیں سفید فاموں کو ملتی تھی۔ سیاہ فام محنت مزدوری پر مجبور تھے۔ مارٹن نے 1966 میں شکاگو میں بھی کئی جلسے جلوس نکالے۔ اس دوران نسل پرستوں کے ایک گروپ نے اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی، مگر وہ اپنی جدوجہد پر قائم رہا۔ اس دوران مارٹن اپنی فیملی کے ساتھ شکاگو شفٹ ہو چکا تھا۔ اس نے کسی پوش علاقے کی بجائے سیاہ فاموں کے ایک غریب علاقے میں 4 کمروں کا ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا، تاکہ اس کے بچے غریب سیاہ فاموں کے حالات سے آگاہ ہو سکیں۔ وہ اپنے نئے اپارٹمنٹ کی مرمت بھی خود ہی کرتا رہا۔ مارٹن سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے تو لڑ ہی رہا تھا، مگر اس نے باکسنگ لیجنڈ محمد علی کے ساتھ مل کر ویتنام جنگ کے خلاف بھی آواز اٹھائی، مگر ویتنام جنگ سے زیادہ اہم مسئلہ تھا امریکہ میں غربت کا خاتمہ۔ چنانچہ 1968 میں مارٹن لوتھر کنگ نے کانگریس سے غربت کے خاتمے کے لیے $30 ارب مختص کرنے کا مطالبہ کر لیا۔ اپنا مطالبہ پورا کرانے کے لیے اس نے واشنگٹن کی طرف مارچ کا اعلان بھی کر دیا اور اپنے حامیوں کو جمع کرنے لگا، مگر اس دوران ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں سینیٹری ورکرز نے سہولتوں میں کمی کے خلاف ہڑتال کر دی۔ انہوں نے میں ہوں انسان کے نام سے تحریک شروع کر دی، جسے کچلنے کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ اب مارٹن میمفس پہنچا اور سینیٹری ورکرز کی تحریک میں شریک ہو گیا، پھر وہ اس شہر سے زندہ نہ لوٹ سکا۔ مارٹن لوتھر کنگ نے سینیٹری ورکرز کی تحریک کو بھی غربت کی تحریک کا حصہ قرار دے کر مارچ شروع کر دیے۔ اسے قتل کی دھمکیاں مل رہی تھی، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ 4 اپریل کی شام 6 بجے وہ اپنے ہوٹل کی بالکنی میں کھڑا تھا کہ اچانک ایک گولی چلی اور سیدھی اس کی گردن میں جا گھسی اور مارٹن گر پڑا۔ اس کے ساتھی پاس ہی کھڑے تھے، جنہوں نے قاتل کی طرف اشارہ کر کے شور مچایا، مگر قاتل بھاگ گیا۔ 1 گھنٹے بعد مارٹن نے ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ مارٹن لوتھر کنگ سیاہ فاموں کا ہیرو تھا۔ اس کی موت کی خبر پھیلی تو ہنگامے شروع ہو گئے۔ سیاہ فاموں نے عمارتوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی اور سٹورز لوٹ لیے۔ ان ہنگاموں میں 40 لوگ تو موت کی بھینٹ چڑھے اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ واشنگٹن اور شکاگو سمیت کئی شہروں میں ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے فوج تعینات کر دی گئی۔ مارٹن کی موت پر امریکی حکومت نے 7 اپریل کو سوگ منانے کا بھی اعلان کر دیا۔ مارٹن لوتھر کنگ کا قاتل ایک سفید فام جیمز ارل رے تھا۔ اسے 8 جون کو لندن کے ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا اور 99 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ 1998 میں جیل میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ مارٹن لوتھر کنگ کا تابوت اس کے آبائی شہر اٹلانٹا لے جایا گیا۔ اس کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور اسے اٹلانٹا کے ساؤتھ ویو قبرستان میں دفن کیا گیا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔